بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام عدد مومنین اکرام، آج ایک اور مجلس میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں، مگر مجلس سے پہلے میں ایک حدیث شیئر کرتا جاؤں۔ یہ حدیث ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمان ہے کہ مولا نے فرمایا کہ مومن ہر 40 دن کے اندر کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں جو ہے اس کو ڈالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم اللہ پاک کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر ہم کسی ایسے رستے پر چل رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں اللہ پاک کے رستے سے دور کر رہا ہے، تو مومن کو اللہ پاک آزماتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے جس سے پھر ہم اللہ پاک کے قریب ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں اللہ پاک کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے مومن جو ہے وہ ہر 40 دن کے اندر کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی آزمائش میں اسے ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی حدیث۔ تو چلیں مجلس کو شروع کر لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. تو پرستی میں اتحاد نہیں تھا، اس لیے کہ ہر قبیلے کا بت الگ تھا، اور سرکار دو عالم ان کو بلا رہے تھے ایک خدا۔ تو اسلام کی کامیابی اس ایک عقیدے پر تھی کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ اللہ ایک کا تصور پہلے بھی تھا، لیکن وہ تصور بت پرستی میں چھپ گیا تھا، اور کچھ لوگ تھے کہ جو دین ابراہیم پر تھے، دین حنیف پر تھے، اور اللہ کو ایک مانتے۔ اور یہ کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے کہ عرب میں ان کو تلاش کیا جائے کہ وہ کہاں تھے۔ وہ کہیں پوشیدہ چھپے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ اس کا آسان طریقہ کہ آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ کون لوگ تھے جو اسلام آنے سے پہلے توحید کو مان رہے تھے اور اللہ ایک کو مان رہے تھے کہاں وہ؟ تو وہ سیدھی سی بات ہے، جہاں محمد کو بھیجا گیا، جس گھر میں ان کی آمد ہوئی ہے، تو اس گھر کا انتخاب ہی اس لیے ہوا ہے کہ یہاں اللہ کو ایک مانا جاتا ہے۔ اور واحد قبیلہ بنی ہاشم تھا سر فہرست، اور بھی 2-4 قبائل تھے کہ جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو اتنا لوگ جانتے نہیں تھے، چونکہ یہ سردار تھے عرب کے، اور یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، یہ اس گھر کے محافظ تھے۔ سرداری حضرت اسماعیل سے ان کے پاس آ رہی تھی، سرداری عرب کی، مکے کی، کعبے کی کسی اور قبیلے میں نہیں گئی، بنی ہاشم کے پاس رہی۔ اور وہ سرداری اس بات پر نہیں تھی کہ کوئی انہیں اختیار و اقتدار چاہیے تھا یا دولت چاہیے تھی، وہ سرداری عقیدہ توحید کی وجہ سے تھی، عقیدہ توحید کی وجہ سے تھی، اور اللہ پسند کرتا تھا ان لوگوں کو۔ اور پسند کرنے کی سب سے دلیل یہ ہے کہ آخری نبی کو اسی گھر میں بھیجا، نور کی آمد اسی گھر میں ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ تاریخی اعتبار سے اگر تلاش کرنا چاہیں تو آپ بہت شوق سے ایک ایک فرد کا نام لے کر کتابوں کا سفر کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہاشم ہوں یا عبد المطلب ہوں یا عبداللہ ہوں یا ابو طالب ہوں یا اس گھر کی بیبیاں ہوں، کوئی آپ کو بت پرستی میں ملوث نہیں ملے گا۔ کسی کی زبان پر آپ کو کہیں کوئی ایسی روایت بھی نہیں ملے گی کہ جن ہستیوں کا میں نے نام لیا کبھی انہوں نے زبان پہ کسی بت کا نام زبان سے لیا ہو یا زبان پہ نام آیا ہو۔ تو یہ احتیاط تو دیکھیے، اور پھر انہی کے بنائے ہوئے اصولوں پر اور انہی کی بنائی ہوئی تہذیب پر جو بنیاد انہوں نے بنا دی تھی، اسی پہ اسلام کی عمارت کی تعمیر شروع ہو گئی۔ تو معرفت الہی کا سفر آسان نہ ہوتا اگر بنی ہاشم پہلے سے معرفت الہی نہ رکھتے ہو۔ اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے، کہنے والے کو خود یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے اختلاف کیوں کر رہا ہے۔ اختلاف کرنے والے کو وجہ نہیں معلوم ہوتی، اگر وجہ معلوم ہو تو وہ کبھی اختلاف ہی نہیں کرے گا۔ اور یہ سوچنا کہ کسی شخصیت میں تمام خوبیاں ہوں اور اس کا مخالف صرف اس لیے مخالفت کرے کہ ان خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں ہمارے پاس نہیں ہیں،
یہ وجہ اختلاف اچھی بات نہیں ہے اور یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ عرب تو پورا ہی بت پرست تھا، تو اب یہ سوچ کر کہ چونکہ کافر سے کلمہ پڑھ کر پورا عرب مسلمان ہوا ہے تو اپنا جیسا بنانا چاہتا ہے بنی ہاشم کو۔ یہ عدالت نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ نہیں، کس کے ساتھ انصاف؟ کیسی عدالت؟ یہ ہے انسانیت کی عدالت۔ آپ اسلام کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ بات نہ کریں، آپ انسانی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ بات کریں کہ ان کی جیسی شرافت، ان کی جیسی نجابت، ان کا جیسا شجرہ، ان کا جیسا اخلاق، ان کی جیسی تہذیب، ان کے جیسے عقائد، ان کے جیسے روشن چہرے عرب میں کہاں تھا؟ یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اور جو لوگ وراثت کے قائل ہیں، دیکھیں وراثت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ آج اس دنیا میں جینس پر ریسرچ کرنے کے بعد اور اتنی بڑی کامیابی کے بعد کہ جسے قرآن پہلے ہی بیان کر چکا ہے تفصیل کے ساتھ، لیکن سائنس نے آج اس چیز کو دریافت کیا کہ آنے والے انسان کی جینس کو اٹھا کر وہ بتا دے یہ کیسا انسان ہے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا قد کیسا ہوگا۔ تو یہ تو ریسرچ میں آ گیا نا، تو جینس میں بھی وراثت تو آ گئی نا۔ بھئی جس خاندان سے تعلق ہے نا، وراثتاً وہی سب کچھ تو لے گا۔ سارے دلائل چھوڑ دو، پورے عرب کے سامنے محمد کھڑے ہوئے تھے، جو کچھ محمد کے پاس تھا سب وراثت میں پایا تھا۔ آج دنیا جس چیز کی قصیدہ خوانی کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ چاہے اسوہ حسنہ سرکار دو عالم ہو یا سراپائے محمد ہو، انہی چیزوں کی تو تعریف ہے۔ ان کے اخلاق بلند ہیں، وہ صورت شکل میں افضل ترین تھے، وہ فصاحت اور بلاغت میں کامل تھے، وہ نرم گفتگو کرنے والے تھے، وہ سبک چال چلنے والے تھے، ان کی زلفیں ایسی تھیں جیسے سیاہ بادلوں سے چاند طلوع ہوتا ہے، ان کا چہرہ سراج منیر تھا۔ تو آج یہ سارے قصیدے جو سرکار کے لکھے ہیں، یہ سب کچھ سرکار نے وراثت میں بنی ہاشم سے پایا۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ سرکار کے والد بھی ویسے ہی چاند کی طرح تھے، سرکار کے دادا عبد المطلب بھی چاند کی طرح روشن تھے، ان کے بھی اخلاق بلند تھے، وہ بھی عدل رکھتے تھے۔ تو بس صرف تکلف یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیں کہ یہ معرفت الہی رکھتے تھے، یہ معرفت الہی رکھتے تھے۔ لیکن جہاں پر آپ ریسرچ کر رہے ہوں اور تلاش کر رہے ہوں اور واضح چیزیں محکم نہ مل رہی ہوں تو آپ کی عقل خود فیصلہ کر دیتی ہے کہ کیا عبد المطلب نے یہ نہیں کہا تھا ابرہہ سے میرے اونٹ واپس کر دو؟ تو ابرہہ نے کہا تھا اونٹ مانگنے آئے ہو، ہم تو وہ تمہارا خانہ کعبہ ڈھانے آئے ہیں، اس کی بات تم مجھ سے نہیں کر رہے، جانوروں کی بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، اونٹ میری ملکیت ہیں، میں اس کی بات کرنے آیا ہوں۔ خانہ کعبہ بچانے والا خود دیکھ رہا ہے، جو اس کا مالک ہے وہ بچائے گا، میں اپنی ملکیت بچا رہا ہوں۔ اگر یہ نہ کہتے عبد المطلب اور آ کر یہ کہتے میرا کعبہ، یہ گھر میرا ہے، میرے اجداد نے بنایا ہے، خبردار اس کو مت ڈھانا، تو ہوتا کیا ہوتا؟ پھر قیامت تک کعبہ عبد المطلب کے نام سے ہی پکارا جاتا، کوئی خانہ خدا نہ کہتا۔ نہیں سمجھے؟ پھر سمجھ لو، عبد المطلب جا کر کہتے یہ گھر ہمارا ہے، ہمارے اجداد نے بنایا ہے، خبردار اس کو مت ڈھانا، تو اونٹ اس نے واپس کر دیے تھے، عبد المطلب کے کہنے سے واپس چلا جاتا، تو لوگ کہتے گھر تو بچا ہی عبد المطلب کی وجہ سے اور انہی کا ہے، انہی کی وراثت ہے۔ اس سے لا تعلق ہو کر اس کا اشارہ اللہ کی طرف کر کے معرفت الہی کا ایک دفتر کھول دیا تاکہ یہ پتا چلے یہ گھر کسی کی ملکیت نہیں ہے، قیامت تک یہ گھر اللہ کا رہے گا۔ صرف زبانی آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، نہیں، اجداد پیغمبر نے اپنے افکار سے یہ بات سمجھائی کہ تمہیں یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یقین آ جائے، اس لیے اس یقین کو اللہ نے قرآن میں رکھ دیا سورہ فیل بنا کر، اس یادگار واقعے کو سورہ میں رکھ دیا کہ ابرہہ
خانہ خدا کو ڈھا نہ سکا اور گھر محفوظ رہا، تو گھر کس نے بچایا؟ عبد المطلب نے بچایا؟ نہیں، عبد المطلب نے کہا وہ بچائے گا جس کا گھر ہے۔ تو اس کے بعد تو یقین آ جاتا کہ اللہ ہے اور اس نے اپنا گھر بچایا، لیکن دیر تھی کہ محمد آئیں تو پھر کلمہ پڑھوائی ہو، ورنہ کلمہ تو وہیں سے شروع ہو جانا چاہیے تھا، لا الہ الا اللہ۔ جب کعبہ بچ گیا تو سب بھاگ کے آتے، عبد المطلب کے قدموں میں گر کے کہتے آج ہم پہچان گئے کہ رب ہے اور لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آپ اللہ کے اس گھر کے محافظ ہو، متولی ہو۔ سامنے کا واقعہ تھا لیکن نہیں پڑھا کلمہ، لیکن جو جانتے تھے وہ تو معرفت الہی رکھتے تھے۔